میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج کی کہانی دراصل تو ایک ہی کہانی ہے، لیکن اس میں دو کہانیاں ہیں۔ 1993 میں مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا، میں کوئٹہ میں تھا اور کچھ وائلڈ لائف کا کام کر رہا تھا۔ میں انٹرنیشنل یونین فار دا کنزرویشن آف نیچر کے لیے کوئی ریسرچ تھوڑی سی کر رہا تھا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی وہ سردار نصیر ترین صاحب ہیں، ان کو بھی مل لو تو تمہیں کچھ پتہ چلے گا۔ تو میں پوچھ کے ان کے گھر پہنچ گیا۔ کوئٹہ کی جو ریلوے سوسائٹی ہے وہاں رہتے تھے۔ ایک دم کھلے ڈلے آدمی تھے، بالکل ایسے تھا جب میں پہلی بار انہیں ملا ہوں تو مجھ سے عمر میں تو خاصے بڑے تھے، لیکن بالکل ایسے جیسے کہ ہم پرانے دوست ہوں۔ اور جب میں وہاں سے نکلا نا تو ذہن میں جو آپ کے ایک آتا ہے نا کہ از دس مین فار ریئل، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دیش میں، کیونکہ ہم تو یہاں سب بناوٹ، تصنع، جھوٹ، منافقت ہم سب میں ہے۔ تو ایک صاف ستھرا بندہ دیکھ کے نا بندہ تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے، اور تھوڑا نا بندے کو مانتے ہوئے ذرا جھجک سی ہوتی ہے۔ تو خیر میں نے کہا کہ جی وہ آپ جو کام کر رہے ہیں تورغر کے پہاڑوں میں، تو مجھے بھی لے چلیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے یار اس سال تو اب نہیں ہے، کیونکہ یہ 1993 کی بات ہے، کیونکہ وہ ہم جو وہاں پہ ٹرافی ہنٹنگ کرا رہے ہیں سلیمان مارخور کی، وہ اس سال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بڈھا جانور ہی نہیں ہے۔ تو تم 2 سال بعد آؤ، 95 میں آؤ تو تمہیں میں لے چلوں گا۔ خیر وہ میں یہ اس کشمکش کے اندر کہ پتہ نہیں یہ صاحب صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، تو میں آ گیا۔ 95 میں ٹیلی فون نمبر ان کا لے لیا۔ 95 میں میں نے فون کیا کہ سر اگر آپ کہیں تو میں آ جاؤں۔ کہنے لگے آ جاؤ، ہم ابھی جا رہے ہیں، تو تم تو پہنچو گے اب 2-4 دن کے بعد، تو ایک گاڑی میں چھوڑ جاتا ہوں، وہ تمہیں لے کے آئے گی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہ جو تورغر کے پہاڑ ہیں جہاں یہ کام کر رہے تھے سردار صاحب، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں یہ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس میں قلعہ سیف اللہ کے گرد میں نے ایک سرخ دائرہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ قلعہ سیف اللہ جو اپنا کوئٹہ سے اگر آپ یوب جاتے ہیں تو اس رستے کے اوپر ہے، اور جو جوگزئی نواب ہیں ان کے مطلب آپ سمجھ لیں ان کا گھر ہے، ان کا گاؤں ہے۔ اور یہ جو تورغر کا پہاڑ ہے جہاں پہ کام کر رہے تھے، بتاتا چلوں کہ پشتو میں تورغر کا مطلب ہے کالا پہاڑ یا کالی چٹان۔ تو یہ پہاڑ جو ہے یہ قلعہ سیف اللہ کے عین شمال میں، نارتھ میں آپ کو ایک نشان لگا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جو گوگل ارتھ کی جو مارکر ہوتا ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے۔ تو یہ تورغر کا یہ پہاڑ ہے، اور یہ کل پہاڑ جو ہے، یہ پوری جو رینج ہے، اس کو گو کہ یہ سلیمان رینج کا ایک آف شوٹ ہے، لیکن اس کا اپنا نام ہے ٹوبا کاکڑ۔ یہ پورا پہاڑ جو ہے اس میں تورغر ایک اس کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ سردار صاحب نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں وہاں لے چلیں گے اور دیکھو آ کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سردار صاحب کی جو 1993 میں نے کہانی سنی نا، وہ بڑی دلچسپ تھی۔ کہنے لگے کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور سے، رہنے والے پشین کے ہیں، وہاں کے سردار ہیں۔ کوئٹہ سے پتہ نہیں ایف اے کیا یا کیا کیا، پھر لاہور گورنمنٹ کالج میں گریجویشن کی اور انٹرنیشنل افیئرس پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے 1957 یا 56 میں۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ مجھے شوق نہیں ہے اس کا۔ کہتے ہیں مجھے شوق تھا فلمیں بنانے کا، اور مجھے سردار صاحب کے لفظ آج تک یاد ہیں۔ اور دیکھو بھائی، مطلب سردار کا بیٹا بقول شخص میراثیوں والے کام میں پڑ جائے، فلمیں بنانی شروع کر دے، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انٹرنیشنل افیئرس کا کام، کیونکہ والد کا خیال تھا کہ یہ پڑھ کے آئیں گے تو سول سروس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف دی آرٹس میں جا کے فلم میکنگ سیکھی،
اور 58 میں شاید اپنا ڈپلومہ یا ڈگری جو تھی وہ لے لی، اور اس کے بعد امریکہ میں ہی کام کرتے رہے، بہت سال کرتے رہے۔ 1983 میں جب یہ واپس آئے تو ایک منجے ہوئے فلم میکر تھے، تو کہنے لگے کہ مجھے یہ تھا کہ میں آ کے بلوچستان کے بارے میں ایک کلچر اور ہسٹری کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری سیریز بناؤں۔ کہنے لگے کسی کو بلوچستان کا نہیں پتہ تھا۔ خیر جب 1983 میں سردار صاحب آئے ہیں واپس امریکہ سے، تو تب کسی کو نہیں کسی کو پتہ۔ تو وہ انہوں نے وہاں پہ وہ کلچر ڈپارٹمنٹ جو صوبائی تھا اس کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پوری آپ کی مدد کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ہمارا ایک کام کر کے دیں۔ تو وہ کام یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جو بلوچستان کی وائلڈ لائف ہے، جو ٹکا ٹوکری ہے، پہاڑ بھرے پڑے ہیں بلوچستان کی وائلڈ لائف سے، جنگل، بیابان، ریگستان، ہر چیز بھری پڑی ہے، اس میں جا کے آپ ہمیں وائلڈ لائف کی ایک فلم بنا کے دیں، 6 ہفتے لگیں گے کل آپ کو۔ تو سردار صاحب نے کہا کہ اچھا یہ تو ایک دلچسپ بات ہے، چلو یہ کرتے ہیں۔ اور سردار صاحب فلم بنانے 1983 میں نکل گئے۔ ساتھ میں کس کو لے کے گئے؟ رضا عباس صاحب تھے، پی ٹی وی سے، شاید اس زمانے میں ریٹائر ہو چکے تھے یا ابھی پی ٹی وی میں ہی تھے، بہت دلچسپ آدمی تھے، جسے کہتے ہیں نا، میرے ساتھ تو ان کا تعلق جو تھا نا، شروع میں جب ہم پہلی بار ملے ہیں تو بہت ہی ایبریسو سا تھا، ایسے کہ جیسے میں کو بہت ہی گھٹیا چیز ہوں، برے طریقے سے میرے سے سلوک کرتے تھے۔ بعد میں ہماری بڑی دوستی ہو گئی۔ خیر ان کو لے کے گئے رضا عباس صاحب کو، اور دونوں صاحبان خوار ہو گئے۔ 6 ہفتے انہوں نے گزار دیے، اور پھر بقول سردار صاحب کے کہ آ کے پتہ چلا کہ یار یہ جو وائلڈ لائف ہے نا، یہ صرف ہمارے سرکاری محکموں کی فائلوں کے اندر زندہ ہے، باقی کہیں کچھ نہیں تھا۔ اب بلوچستان میں یہ جنگلی بکرے اور جنگلی بھیڑیں بے شمار ہیں، اڑیال جسے ہم کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جی ہر جانور ہی مارخور ہے، اگر وہ پہاڑ پہ شاید انہیں یہ پالتو بکری بھی نظر آئے گی تو اسے بھی ہم پنجابی جو ہے نا اسے بھی مارخور ہی کہیں گے۔ لیکن مارخور جو ہیں، اور وہ 5 کے 6 مختلف قسموں کے ہیں، بدخشان، چلتن، سلیمان، استور، اور ایک میں اس وقت آف ہینڈ بھول رہا ہوں۔ تو یہ ان کے سینگوں سے آپ کو فرق پتہ چلتا ہے۔ جو کوئٹہ کے پاس جو پہاڑ ہیں، ایک تو جو یہ تورغر کا پہاڑ ہے، ایک اگر آپ کوئٹہ سے نیچے نکلتے ہیں جو N25 ہے، نیشنل ہائی وے 25، جسے کہ پہلے RCD ہائی وے کہتے تھے، اس کے اوپر آپ جیسے ہی کوئٹہ شہر سے باہر نکلتے ہیں تو اگر آپ سیدھا دائیں ہاتھ کو دیکھیں، ہاف رائٹ جسے آپ کہتے ہیں، تو آپ کو ایک چوٹی نظر آتی ہے، وہ 11,400 فٹ اونچی ہے، اور اس کا نام چہلتن ہے۔ اس کی کہانی جو لیجنڈ ہے وہ میں اسی اپنے چینل میں سنا چکا ہوں۔ ایک چلتن مارخور ہے یا چہلتن مارخور ہے، اور دوسرا سلیمان مارخور ہے۔ ان دونوں کے سینگوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو سلیمان مارخور ہے، جس میں سردار صاحب کو دلچسپی تھی بچانے میں، وہ اب تورغر کے پہاڑوں میں، ٹوبا کاکڑی جو ماؤنٹنز ہیں ان کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ اور یہ جو مارخور ہے، اس کے گو کے سینگ کاک سکرو سینگ ہیں، بل کھاتے ہوئے اوپر جاتے ہیں، لیکن ایسے کھل کے باہر کو نہیں نکلتے، سیدھے سر سے ایسے اوپر کو جاتے ہیں، تو اسے اسٹریٹ ہارنڈ مارخور بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سردار صاحب نے کہا کہ جب ہم نے جا کے تورغر میں سروے کیا تو 5 دانے مادہ اور 1 نر ملا وہاں پہ، اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ کچھ اڑیال بھی ملے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ مارخور جو ہے وہ بکرے کی نسل ہے، کاپرا جسے آپ لاطینی میں کہتے ہیں، اور اڑیال جو ہے وہ بھیڑ کی نسل ہے، یعنی اووس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ اپنے اڑیال بھی تھے، وہ کچھ تھوڑے سے زیادہ تھے، اور باقی یہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے پھر، اب ہمارے پاس تو پیسہ کوئی نہیں تھا کہ کوئی پروجیکٹ چلائیں۔ اب 1984 میں
ترین صاحب دوبارہ تشریف لے گئے وہاں پہ اپنے امریکہ، اور فش اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے 2 ماہرین کو لے کے آئے کہ بھائی بتاؤ یہاں ہم کریں کیا. تو وہ اس وقت چیف کنزرویٹر تھے کوئٹہ کے اندر محمد رفیق صاحب. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کئی بار ملا ہوں رفیق صاحب سے، اب تو شاید فوت ہو گئے ہیں. وہ بڑے مجھے بہت پسند تھے اور میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش بھی آتے تھے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نہ بھی پسند ہوں اپنے طریقے کی وجہ سے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ صاف گو تھے اور منہ پہ بات مارتے تھے، نو منسنگ آف دا ورڈز، بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں کرتے تھے. تو اپنے جب وہ 2 ماہرین کو لے کے آئے سردار صاحب وہاں سے، اور ان سے رفیق صاحب سے ملوایا، تو رفیق صاحب نے صاف صاف کہا کہ بھائی یہ ٹرائبل سیٹنگ ہے، سارے یہاں پہ کاکڑ اور جوگزئی اور یہ پشتون لوگ ہیں، وہ ان کی من مانی چلتی ہے، ہم لوگ کچھ نہیں، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، آپ بے فکر ہو کے واپس چلے جائیں. اب یاد رہے کہ سردار صاحب بھی ترینوں کے سردار تھے. ترین بھی ایک پشتون قبیلہ ہے. وہ دونوں جو ماہرین آئے تھے وہ تو چلے گئے. سردار صاحب اب اس میں لگ گئے کہ یار پیسے کہاں سے ریز کیے جائیں، اگر یہ جو مارخور چند رہ گئے ہیں، 5 دانے جیسا کہ میں نے بتایا، 1 نر اور 4 مادیاں، تو انہوں نے بچانے کے لیے ظاہر ہے پیسہ چاہیے تھا کام کرنے کے لیے. تو کہیں سے پیسے نہیں مل رہے تھے. سردار صاحب نے ادھر ادھر کافی تگ و دو کی کہ کہیں سے پیسے ملیں، اور دیکھیں پھر $10,000 ایک بہت ہی ان لائکلی جگہ سے آئے. وہ آئے 1985 میں ان کو پیزا ہٹ کے مالک کی طرف سے. پیزا ہٹ کا مالک جو ہے وہ زندگی میں کبھی طورغر نہیں آیا تھا، شاید پاکستان بھی کبھی نہیں آیا تھا، اور جس وقت اس نے یہ پیسے بھیجے ہیں اس کی عمر اتنی تھی کہ اس نے آگے آنا بھی نہیں تھا، اور وہ تھوڑے عرصے کے بعد گزر بھی گیا. لیکن وہ جو $10,000 آئے نا، اس سے سردار صاحب نے کچھ اکوپمنٹ خریدا، کوئی دوربینیں، کوئی 1-2 ٹینٹ، کوئی اس قسم کا سامان، اور 7 دانے جو واچر تھے، گیم واچرز، وہ انہوں نے تنخواہ کے اوپر رکھ لیے. 3 سال میں اور 2 سال کے بعد انہوں نے پہلے اڑیال کی وہاں پہ ٹرافی ہنٹنگ کرا دی. وہ اڑیال جو ہے، جو کہ ذرا کم قیمت ہے کیونکہ اس کی وہاں پہ زیادہ ان کی پاپولیشن تھی، تو وہ انہوں نے ایک ٹرافی ہنٹنگ کرائی. اڑیال کی اس زمانے میں جو فیس تھی وہ صرف $5,000 تھی. وہ جو آئی تو وہ سردار صاحب نے کچھ کمیونٹی پہ لگایا اور کچھ اپنے آپریشنز کو آگے بڑھانے کے لیے کیا. اور اس طرح 1988 سے لے کے 1992 تک انہوں نے ایک مارخور بھی، سلیمان مارخور جو تھے، ان کا بھی شکار کروا دیا. اب میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جب بھی یہ سردیوں کے موسم میں باہر سے شکاری آتے ہیں، اور اب تو بڑی بڑی فیسیں ہیں، سنا $1,00,000 دے کے لوگ آتے ہیں شکار کرنے، کیونکہ اب اس پچھلے 30-40 سال کے اندر وہ مارخور اتنے سارے بچ گئے ہیں، مطلب ان کی پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے، اور اس میں بڈھے جانور ہیں. ہمارے یہاں جب بھی شکاری آتے ہیں تو یہ جو ہمارے اردو کے نام نہاد سینئر تجزیہ کار ہیں نا، وہ پاگل سے ہو جاتے ہیں کہ لو جی جانور پہلے نہیں ہیں، یہ مروا رہے ہیں. اخباروں میں، اردو کے اخباروں میں یہ الٹب اوٹ پٹانگ جاہلانہ ان کی یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کو بیچاروں کو عقل نہیں ہے. یہ سینئر تجزیہ کار ہیں نا، جغرافیہ نہیں پتہ پاکستان کا، ہو رہے انہوں کی پتہ ہوئے گا. تو یہ ہے کہ جو بڈھا جانور ہے اس کو شکار کر کے وہ مروا دیتے ہیں، کیونکہ بڈھا جانور جو ہے وہ نوجوان نروں کو مادیوں کے ساتھ ملنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اس نے اپنا اجارہ بنایا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ایک وقت کے بعد ظاہر ہے کہ جو نسل کی افزائش ہونی ہے وہ پھر بہتر نہیں ہوگی نا، اگر بڈھا جانور ہی وہاں پہ اپنا کاروائی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بڈھے جو ہیں نا، جن کے سینگ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ اس طرح سے ٹرافی ہنٹنگ میں نکال دیتے ہیں.
تو انہوں نے وہ ٹرافی ہنٹنگ کرائی، اور پھر جب 93 میں ملا تو سردار صاحب نے کہا کہ یار اس سال اب ٹرافی ہنٹنگ نہیں ہے، اگلے سال بھی نہیں ہے، تو 95 میں آؤ چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ تو تب میں 95 میں پھر ان کے ساتھ گیا۔ سردار صاحب کی یہ جو تصویر ہے یہ اس وقت کی کھینچی ہوئی ہے، اور ہم وہاں تورغر میں ان کے کیمپ میں، ایک گاؤں ہے تانشپا سے تھوڑا پرے، ہم وہاں پہ کیمپ میں رہے، اور مجھے پھر روز صبح سردار صاحب، میں کوئی میرے خیال 5-6 دن ان کے ساتھ رہا۔ رضا عباس صاحب سے خوب میں نے جوتے کھائے اس وقت، جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے وہ، تو وہ وہاں پہ مجھے روز صبح سردار صاحب بھیج دیتے تھے 2 گیم واچرز کے ساتھ، اور ہم کسی پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، یہ جیسے یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بائی دا وے یہ جو تصویر ہے یہ میری کتاب پرزنر آن اے بس کے اندر ہے، اور یہ اب اگر انٹرنیٹ پہ اگر آپ سلیمان مارخور انٹر کریں تو نیچے تصویروں میں آئیں تو یہ وہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ جا کے ہم دوربینوں سے دیکھا، میں نے دور دیکھے، میں قریب سے نہیں دیکھے سلیمان مارخور آج تک۔ چلتن مارخور میں نے دیکھے ہوئے، 2007 میں چہلتن کے پہاڑ میں تھا، تو وہاں پہ میں نے خود تصویریں بھی اتاری چہلتن مارخور کی۔ تو وہاں پہ مارخور، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ صنوبر کے جو پیڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، مارخور اس کے اوپر ایسے چڑھ جاتا ہے جیسے بلی چڑھ جاتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ وہ ہم نے انہیں فیڈ کرتے ہوئے دیکھا، اس میں نر بھی تھے اور وہ آپس میں بھیڑ بھی رہے تھے، وہ جو اپنے آپ کو ایگزرٹ کر کے اپنی پوزیشن بنانے والا سین ہوتا ہے، نوجوان نر تھے۔ تو وہ میں بڑا متاثر ہوا، اور یہ جو آپ تصویریں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سلیمان مارخور کی، یہ میری کھینچی ہوئی نہیں ہے، ایک تو ڈرائنگ ہے، اور باقی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے انٹرنیٹ سے لی ہیں، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے جو جتنی دور وہ جانور تھے وہ کوئی میرا خیال ہے 1000 ملی میٹر کی یا 1200 ملی میٹر کی لینز ہوتی تو میں کھینچ سکتا، میرے پاس جو کہ نہیں تھی۔ وہ جو جب $10,000 آئے تھے تو ایک سردار صاحب نے ایک چھوٹی سی NGO بنا لی، تورغر کنزرویشن پروجیکٹ، اور پھر جب یہ سلسلہ چل پڑا تو جب کلنگ 1990 کی دہائی کے اندر، یعنی 96 کے بعد کافی سارے جانوروں کا انہوں نے شکار کرایا، تو وہ ان کی جو یہ اپنا NGO تھی، یہ سوسائٹی فار تورغر انوائرمنٹل پروٹیکشن بن گئی، اور بڑا نام بن گیا، یعنی تورغر کے جو پروجیکٹ ہے نا اس کا نام بڑا پوری دنیا میں بن گیا، کیونکہ اب اتنے مارخور تھے، وہ واقعی ٹکا ٹوکری ہو گئے تھے۔ اڑیال کا تو آپ کچھ پوچھا ہی نا، مارخور کی اس زمانے میں 92-93 میں جب ہو رہا تھا شکار، اور پھر 2-3 سال بند بھی رہا، اس کے بعد جب کھلا تو اس کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے $10,000 ایک جانور کا شکار کا تھا، اور وہ 2-3 جو لیے گئے شکار میں ان کا پیسہ وہیں پہ کمیونٹی میں ہی خرچ ہوا۔ تو کرتے کرتے سردار صاحب نے یہ کر دیا کہ جب 2005 میں دوبارہ آخری بار میں گیا تورغر تانشپا میں، تو سردیوں کے دن تھے، اور فروری کا شروع کے دن تھے، میرے خیال ہے 3 یا 4 تاریخ تھی فروری کی، اور اس سال یعنی 2005 کے اندر پہلی بار کوئی 5-6 سال کے کال کے بعد، ڈراؤٹ کے بعد برف پڑی تھی، ہر طرف برف ہی برف تھی، تالاب جم چکے ہوئے تھے، درخت ٹنڈ منڈ تھے، برفیں تھیں، اور سردی جو تھی، وہ جو امریکن ایک شکاری آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ ونڈ چل کے ساتھ اس وقت باہر کا ٹیمپریچر ہے -35 سیلسیس۔ تو وہ ہم نے کافی گھوم پھر کے وہاں پہ دیکھا، مارخور تو اس وقت مجھے کوئی نہیں نظر آئے، اور یہ جو شکاری تھے یہ روز جاتے تھے صبح، تو جو 2 کے 3 دن میں وہاں رہا ہوں اس میں یہ جانور کو نہیں مار سکے، نظر نہیں آیا، یا جو نظر آئے تو وہ نہیں تھے کہ جس کو مارا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک سردار صاحب کی ایک کوشش تھی جس نے یہ ایک پروجیکٹ کو، ایک پہاڑ کو زندہ کر کے رکھ دیا دوبارہ سے، جو کہ بالکل قریب المرگ تھا، یعنی 5 جانور رہ گئے ہوں
مارخور اور چند اڑیال رہ گئے ہیں، وہ لوگوں نے مار دینے تھے. اور جیسا کہ رفیق صاحب نے کہا کہ یہ ایک ٹرائبل علاقہ ہے، یہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. سردار صاحب نے اس کے اوپر بھی حاوی ہو گئے، کیونکہ خود بھی تو ایک ٹرائبل سردار ہی تھے. اور پھر یہ کہ سردار صاحب کی رشتہ داری جوگزئی نوابوں خاندان میں بھی تھی، تو وہاں سے بھی انہیں بڑی سپورٹ ملی. جوگزئی جو کہ قلعہ سیف اللہ کے رہنے والے ہیں. تو یہ کامیاب ہو گیا پروجیکٹ. میری اور سردار صاحب کی دوستی خوب رہی، اور رضا عباس صاحب کی بھی. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ جب میں کبھی کوئٹہ جاتا تھا نا تو کوئی پوچھ پرتیت نہیں، میں جہاز سے اترتا تھا، وہ ایک رکشے والا ہوتا تھا، منیر اس کا نام تھا، وہ مجھے دیکھتا تھا تو مجھے فوراً اشارہ کرتا تھا، میں اس کے رکشے میں بیٹھتا تھا، مجھے سیدھا سردار صاحب کے گھر لے جاتا تھا. کیونکہ کبھی ایک بار اس کے ساتھ میں گیا تھا، پھر ہر بار ہی اس کے ساتھ میں جایا کرتا تھا. اور میں سردار صاحب کے داخل ہوتا تھا تو یہ کبھی نہیں پوچھا گیا تھا کہ یار کتنے دن کے لیے آئے ہو، کہاں رہو گے. اور میرا سامان اٹھا کے اندر ایک بیڈ روم میں رکھ دیا جاتا تھا، ہم لوگ سن روم میں بیٹھ جاتے تھے، کھانا آ جاتا تھا، گفتگو ایسے چل پڑتی تھی جیسے کہ میں 2 منٹ کے لیے صرف باہر گیا تھا پھر آ گیا ہوں. اور میں وہاں 10 دن رہوں، 15 دن رہوں، سردار صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کیا پروگرام ہے. اور مجھے اگر کہیں کوئی جا رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے یار یہ اس کو بھی لے جاؤ، یہ اس کو بھی دکھا لاؤ جو دیکھنے جا رہے ہو. تو میں اس طرح سے سردار صاحب کی وساطت سے میں بہت بلوچستان گھوما. اور سردار صاحب کا ایک جو عشق تھا بلوچستان سے وہ لاجواب تھا بہت. وہ مطلب پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرنا چاہتے تھے. پھر آ گیا یہ 2000 میرا خیال ہے 19 کی بات ہے، میں بہت سال بعد کوئٹہ گیا تو سیدھا سردار صاحب کے گھر گیا. خیر مجھے ٹھہرایا ہوا تو انہوں نے کہیں اور تھا. میں وہاں سے سردار صاحب کو ملنے گیا تو پتہ چلا کہ جی سردار صاحب کراچی گئے ہوئے ہیں، آتے جاتے رہتے تھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کب آئیں گے؟ کہ جی وہ تو 15-20 دن بعد آئیں گے. میں 3-4 دن کے لیے تھا کوئٹہ میں، واپس آ گیا. پھر 2020 میں تو نہیں گیا کیونکہ کرونا آ چکا تھا. 2021 میں شاید دوبارہ گیا ہوں. پھر سیدھا سردار صاحب، پھر بھی مجھے کسی نے کہیں اور ہی ٹھہرایا ہوا تھا تو میں پھر سیدھا سردار صاحب کے گھر پہنچا ملنے کے لیے. تو وہ کہنے لگے جی وہ پھر کراچی گئے ہوئے ہیں. اچھا پھر 5-7-10 دن بعد آئیں گے، تو جو کہ میرے آنے کے بعد کا تھا. میں پھر واپس آ گیا. اور دیکھیں بے وقوفی یہ کہ سردار صاحب کا گھر ایک میرا خیال ہے 4 یا 6 کنال کے اندر ایک گھر تھا، اور ان کا ذاتی گھر نہیں تھا. سردار صاحب بھی اپنی وجہ کے ایک انسان تھے، شادی نہیں کبھی بھی کی. اور ہمارے یہاں تو رواج ہے نا جی کیوں نہیں کیتی شادی، بچے کتنے نے، کیوں، یہ ہم کریدتے ہیں. میری عادت نہیں ہے، میں نے کبھی سردار صاحب سے نہیں پوچھا تھا کہ جی آپ نے شادی کیوں نہیں کی. تو شادی نہیں کی ہوئی تھی سردار صاحب نے. اور یہ جو گھر تھا یہ ان کے بھانجے رشید کا تھا گھر، جو کہ برطانیہ میں رہتا ہے. اور سردار صاحب وہاں پہ رہتے تھے. بڑا سارا لان تھا ایک سائیڈ کے اوپر. اس گھر کا جو پچھلی دیوار تھی وہ ان کے ایک اور بھانجے کے گھر کے ساتھ ملتی تھی، اور درمیان میں دروازہ بھی تھا. 2 دفعہ یہ میرے ساتھ ہوا، اور میری بے وقوفی کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پیچھے سے جا کے عیسیٰ کے گھر چلا جاؤں اور میں پوچھوں کہ سر کیا سردار صاحب خیریت سے ہیں، کیوں نہیں، کیا پتہ ہے. بس اسی طرح جی کوئی 1-8 سال اور گزرا ہوگا کہ ہمارے دوست ہیں نعیم اشرف راجہ. پہلے آگے جانے سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ نے انہیں پرویز اشرف کا رشتہ دار سمجھا نا تو نعیم نے ناراض ہو جانا ہے. وہ بہت اس بات پہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اس سے نہ ملاؤ. نعیم اشرف ایک وائلڈ لائف کا بندہ ہے، اور جو ہمارے یہاں وولی فلائنگ سکوئرل ہے اس کا ماہر ہے. تو وہ نعیم کا مجھے فون آیا کہ تمہیں پتہ ہے سردار صاحب گزر گئے نے. میں ہکا بکا رہ گیا. میں کہا ہیں؟ میں کہا یار یہ 2 سال سے متواتر جب بھی میں جاتا تھا وہ کہتے تھے کراچی گئے ہوئے. میں سمجھ رہا تھا وہ کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ان کو ڈیمنشیا ہو گیا تھا
تو وہ علاج کے لیے شاید جاتے تھے یا کیا تھا، تو ابھی وہ گزر گئے ہیں. تو مجھے اس وقت بڑا ہی دکھ ہوا. تو میں نے نعیم سے پوچھا، میں نے کہا تسی جا کے سردار صاحب نے مل کے آئے سو پہلے؟ کہتا ہے میں ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی گیا تھا، اور میں نے خوب ان کے ساتھ پرانی باتیں کی ہیں، اور ان کو یاد آتی تھی کیونکہ وہ مسکراتے بھی تھے وہ پرانی یادوں کے اوپر. تو مجھے دکھ ہے کہ میں سردار صاحب کے پاس نہیں پہنچ سکا ان کے یہاں سے جانے سے پہلے. اور ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں کہ بہت سال پہلے میں ایک بار کوئٹہ گیا تو کسی نے مجھے کہیں اور ٹھہرایا ہوا تھا. ابھی میں سردار صاحب کے گھر پہنچا ہی نہیں تھا کہ انہیں بتاؤں کہ جی میں آیا ہوں اور فلاں جگہ ٹھہرا ہوں. تو میں کسی ایک سرکاری دفتر میں گیا تو اندر سے سردار صاحب اور ہمارے دوست داؤد بھڑیچ جو اب ادھر کشمیر میں چیف سیکرٹری ہیں، دونوں صاحبان اندر سے باہر آئے. سردار صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے منہ پہ کھلا رکھ دیا غصے میں کہ تم میرے گھر کیوں نہیں آئے ہوئے ہو اور میرے گھر نہیں آئے. تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا سردار صاحب بڑے دن ہو گئے ہیں، میں رضا عباس صاحب کو فون کرتا ہوں تو فون ان کا بند جا رہا ہے، تو عباس صاحب کہاں ہیں؟ تو ہم یہ بلڈنگ کی برآمدے میں کھڑے تھے، تو اپنے ترین صاحب نے اوپر کو اشارہ کیا. میں نے کہا اوپر آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی کہ جا چکے ہیں. تو رضا عباس صاحب بھی اسی طرح چلے گئے. وہ بھی بڑے کمال کے فوٹوگرافر سنیمیٹوگرافر تھے. انہوں نے وہ میرا خیال ہے دنیا کے واحد سنیمیٹوگرافر تھے جس نے ویسٹرن ٹریگوپان جو ہمارے یہاں کے جنگلوں میں ہیں، چلاس کے آس پاس کے جنگلوں میں، وہ واحد انسان تھے جنہوں نے فلم اور سٹل کیمرے پہ اس کو کیپچر کیا ہوا تھا. تو یہ 2 صاحبان جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا کبھی، وہ اور جن کا کام ابھی تک زندہ ہے، سردار صاحب کا بھی اور رضا عباس صاحب کا بھی، تو وہ اب نہیں ہے، بس ان کا کام پیچھے رہ گیا. اور جن کو پتہ ہے کہ ٹوبہ کاکڑ پہاڑوں میں کتنے سلیمان مارخور زندہ ہیں، تو انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف سردار نصیر ترین صاحب کی کاوش تھی.